آپ کو کوئی کہہ دے کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ تو مردوں کے سماع کا انکار کرتی تھی، اسے پکڑنا، اسے کہنا بات اکا اور دلیل دکا نہیں چلے گی، جو بات دلیل اسی کی۔ آپ بات حیات النبی کے اختلافی کی کرتے ہیں اور دلیل عام مردوں کی دیتے ہیں۔ اجی عام مردے اور حیات النبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوری پکڑی جا سکتی ہے، چوری پکڑی جا سکتی ہے۔ عام مردے کا مسئلہ عام مردے کا ہے، عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ عقیدہ حیات النبی کا ہے۔ اچھا میں ایک بات مزید بھی کہوں، کچھ لوگ یہ بھی سوال، میں ابھی دلائل شروع کرنے سے پہلے تمہید دے رہا ہوں، کچھ لوگ سوال کہتے ہیں جی اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا، اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا۔ تو ہمارے جو سادے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قبر میں تو 3 سوال ہے، نبی کون ہے، خدا کون ہے، اور اس دین کیا ہے، تو اس میں ہے تو نبی تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی اس کا سوال تو قبر میں نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جب سوال ہی قبر میں نہیں ہے تو پھر آپ اس عقیدے کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر میں یہ جھوٹ مان لوں تو ایک سوال میں کروں، اگر یہی لفظ ہے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کا سوال بھی قبر میں واضح طور پہ نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پوچھ نہیں ہے تو پھر ہم چھوڑ دیں؟ حالانکہ میں ختم نبوت کے سوال کا قائل ہوں، قبر میں سمجھاتا ہوں۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں، نکاح کا سوال قبر میں ہے تو پھر بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ اے فارغ کر رانو چل پیکٹ اور کیوں رکھ کے بیٹھے آپ؟ کتنے بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ 10 بچے ہیں۔ اجی ان بچوں کا سوال قبر میں ہوگا؟ یہ جناب محترم نے بچے کیوں پیدا کرائے ہیں؟ کتنے وگھے زمین ہے؟ جی 10 وگھے۔ بھئی آپ نے اپنے پاس 30 کنال زمین رکھی ہے، غریبوں کو دے دیں، زمین کا سوال ہوگا؟ اچھا ابھی آپ نے قربانیاں کی ہیں یا نہیں کی؟ جنہ کیتیاں نو وہ ہاں کرے کی ہیں، تو پھر یہ قربانی کا سوال قبر میں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اجی اتنی چیزیں نہیں ہیں تو تجھے عقیدہ حیات النبی پہ سوال کیوں ذہن میں آیا جی قبر میں ہے یا نہیں ہے؟ آؤ مجھ سے پوچھ تو میں کہتا ہوں تمام عقائد کا سوال قبر میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ سوالات 3 ہیں، من ربک توحید، من نبیک رسالت، ما دینک تیرا مذہب کیا ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، عقیدہ حیات النبی بھی ہے۔ مذہب میں تو یہ سب کچھ ہے۔ رسالت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر، اس میں تو یہ سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائی یہ سوال آپ مجھ سے مت کریں۔ اچھا ایک جملہ مزید پوچھوں؟ کہتے جی میں نے کہا عقیدہ حیات النبی جب عقیدہ اہل حق کا ہے، مسجد اہل حق کی ہے، مجمع اہل حق کا ہے، میزبان اہل حق ہیں، مہمان اہل حق ہے، عنوان ہمارا، اشتہار ہمارا، جلسہ ہمارا، پروگرام ہمارا، تو تجھے اعتراض کا حق کس نے دیا ہے؟ ایسا کو تیرے گھر بڑے کھڑوتے ہیں، ایسا کو کانفرنس کرن دے، ہم کوئی آپ کے گھر آ گئے ہیں کہ ہمیں کانفرنس اور درس دینے دیں؟ بابا اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مجمع میں، اپنے لوگوں کو اپنا اشتہار چھاپ کے اپنا مولوی اپنا عقیدہ کیوں نہ سنائے؟ یہ بھول ہے تمہاری کہ حق بیان نہیں ہوگا، یہ بھول ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، علماء نے لکھا ہے کہ حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں آیا۔ ہم کسی عقیدے پر تیری اس طرح کے اعتراضات سے ریورس گیئر نہیں لگائیں گے۔ علماء دیوبند نے میدان میں آ کر گردن اٹھانا سیکھی ہے، گردن کٹانا سیکھی ہے، جھکانا نہیں سیکھی۔ یہ پہلے دن سے بات ہے بھائی، اپنا عقیدہ ہے، اپنی مسجد میں سنائیں گے، اپنے لوگوں کو سنائیں گے۔ تو نے نہیں سننا تو جا کر کانوں میں روئی ٹھونس دے، یہ خوشبو ہے، اسے ہر سو پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے، ہمیں نہیں چھوڑ، اسے ہر سو پھیلنا ہے بھائی۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی تقیہ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا